آج اپنی نان اسٹک دیچکی میں پہلی دفعہ کھانا بنایا تو مجھے کچھ یاد آ گیا۔ یاد کیا آیا؟ میکا۔ میکے کا لفظ تو خیر میں نے اپنی زندگی سے نکال کے دور پھینک دیا، پتہ نہیں کیوں، شاید اس لیے کہ کچھ باتیں میری ان کو نہیں پسند اور کچھ مجھے ان کی نہیں پسند۔ میکے میں کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ ان کی وجہ سے میرا سارا میکا برباد ہوا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں۔ تو آج مجھے اپنی نان اسٹک دیچکی میں نے پہلی دفعہ کھانا بنایا، بہت مزہ آیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ پتہ نہیں یہ ویڈیو میں دیچکی پہ لگاؤں گی، کمرے کی صفائی پہ لگاؤں گی، یہ نہیں مجھے پتہ، کیونکہ میں بس ابھی میرے دماغ میں یہ باتیں چل رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں چلو وائس اوور کر کے رکھ دیتی ہوں۔ اس کے بعد اس پہ کون سی ویڈیو لگے گی آئی ڈونٹ نو۔ او مائی گاڈ انگلش، اچھا خیر، ہوا کچھ ایسے تھا نا۔ اچھا سب سے پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ میکے کو میں نے کیوں چھوڑا ہے یا میکے نے مجھے کیوں چھوڑا ہے۔ خیر میرے امی ابو کو تو ان چھوڑنے والی باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، بیچ میں ہم لوگ ہی فسادی کافی ہیں، بہن بھائی فساد ڈالنے والے ہم سب کافی ہیں۔ تو بس کچھ یہ سمجھ لیں کہ جو میری اولاد کی خوشیوں میں آئے گا نا، میرے اور میری بچوں کی خوشیوں میں، وہ مجھ میں سے نہیں اور نہ میں اس میں سے ہوں۔ جو کوئی میرے مطلب بیٹیوں کے بیچ میں آئے گا نا، تو وہ اس کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ، کوئی گنجائش نہیں۔ لوگ نا اپنے گھروں سے نکالنے کے لیے نا بڑی بڑی سیاستیں کھیلتے ہیں۔ پہلے میں یہ سنتی ہوتی تھی کہ بھابیاں غلط ہوتی، بھابیاں نہیں غلط ہوتی، اپنے بھائی بھی غلط ہوتے ہیں۔ وہ آپ ان کے گھر نہ آؤ نا، اس کے لیے ایسے اتنے بڑے بڑے پروپیگنڈے کرتے ہیں نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو خیر میں بہت زیادہ ڈیپلی نہیں جاؤں گی، صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جو میرے، اور میں یوٹیوب پہ کہہ رہی ہوں، جو میرے اور میری بچیوں کی خوشی میں آئے گا وہ میری طرف سے ختم، اس کا میرا رشتہ خلاص، ختم۔ بے شک وہ میں اور وہ ایک ہی پیٹ سے جمے ہوں گے، ایک ہی تھالی میں کھایا ہوگا، لیکن نہیں، کیونکہ جو بھی کہے گا نا کہ میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، مجھے میری بیٹیوں سے ملنا نہیں چاہیے اب، یا میں نے بیٹی کا نکاح کیا ہے اپنے داماد سے ملنا چھوڑ دوں، اس سے بات کرنا چھوڑ دوں، یا بیٹی ذرا میری بیٹیاں میرے پاس آتی ہیں تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اس کے ہسبینڈ گاڑی ہے اس کے پاس، پہلے وہ ینگو پہ آتی تھی، ٹھیک ہے، غیر بندے کے ساتھ، اور مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں، دیکھو 16 سال کوئی اتنی بڑی عمر نہیں ہوتی، بڑی والی 16 کی ہے، تو مجھے ڈر رہتا تھا کہ میری بچیاں جو ہیں خدا نخواستہ راستے میں کچھ نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے، آدھی رخصتی سمجھ لیں، اس کی رخصتی اسی ٹائم کر دینی تھی اس کے باپ نے، اگر میں نہ روکتی۔ اس کا باپ ابھی 2 مہینے میں رخصتی کر دے، 3 میں کر دے، مہینے میں کر دے، کیا اب 10 سال بھی نہ کرے، اس کے باپ کی مرضی۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کا باپ اور اس کا ہسبینڈ، اس کے باپ نے نکاح اسی لیے کروایا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے تھوڑی بہت بات چیت کرے۔ دیکھو یہاں پہ منگنی والی نہیں رہتی، وہ باتیں کرتی ہیں جن کی منگنیاں ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ملتی ملاتی بات نہیں کرتی۔ میں وائی ٹی پہ صاف بات کرتی ہوں، بے شک کسی کو غصہ لگے، دکھ لگے، جو بھی ہے، کوئی اپنی طرف کھینچے بات کو، میری کا تو پھر نکاح ہوا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے وہ چیز۔ تو وہ پھر میری بچیاں اب جہاں بھی جانا ہوتا ہے کوئی ضروری کام، تو وہ اسی کے ساتھ ہی گاڑی میں جاتی ہے، اور خیر اتنا وہ چلی جاتی نہیں ہے، جامعہ بھی وہ خود رکشے پہ ہی آتی جاتی ہے، وہ ہسبینڈ کے کلوز ہے ہی نہیں، نہ ہی ہونا چاہتی ہے۔ ہم تو اس کو سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ تمہاری 1-2 مہینے میں رخصتی کر دیں گے، تم مجھ سے تھوڑی بات چیت کرو، دیکھو گھلو ملو، بعد میں آسانی ہوگی، لیکن وہ اس رشتے میں خوش نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، میری بیٹی خوش نہیں ہے، وہ نہیں کرتی اپنے ہسبینڈ سے بات، مجبوری میں باپ ان کو شاپنگ کے لیے جانا ہو یا کہیں بھی کوئی بہت ضروری ہو تو اس کی گاڑی منگوا کے تو اس پہ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ میری بیٹیاں اب یہاں میرے پاس آئیں تو اپنے ہسبینڈ ان کا چھوڑ کے گیا، میرے گھر آیا میرا داماد، میرے ہسبینڈ کے سامنے آیا، کھانا کھایا، یہاں بیٹھا اٹھا، ٹھیک ہو، دیکھو میرے لیے بھی وہ بچہ ہی ہے، میری جیسے میری وہ دونوں بیٹیاں، وہ میرا بیٹا ہے تیسرا۔
آیا بیٹھا کھانا کھایا، میرے ہسبینڈ کو پتہ ہے، میرے ہسبینڈ کو ملا ہے، میرے ہسبینڈ سب کچھ میرے ہسبینڈ کے سامنے ہوا. پھر انہوں نے شاپنگ کرنی تھی، میں ساتھ جا کے، میری بچیاں میرے بغیر کرتی نہیں، میں نے کرائی، سب کچھ کیا. تو اگر میرے میکے میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ نہیں یہ سب کچھ میں نہ کروں، اور تو یہ نہیں ہو سکتا. میں اپنے بچے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی. اور جس کے منہ پہ یہ الفاظ آ جائے گا نا، دیکھو ماں جو ہوتی ہے نا، جیسی بھی ہو ماں، جب اس کے بچوں پہ بات آتی ہے نا، تو وہ اللہ معاف کرے، میں کیا کون سے الفاظ استعمال کروں، ہلکی ہو جاتی ہے، ہلکی. ٹھیک ہے، آپ نے کبھی جانور کو دیکھا ہے کہ اس کے بچوں کے پاس جاؤ، مرغی کو دیکھ لو نا، اس کے بچوں کے پاس جاتے کیسے پھڑپھڑا کے آتی ہے آپ کے ساتھ سامنے. ٹھیک ہے، بہت سے جانور ہیں جو آپ کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، اس کے بچوں کو ہاتھ لگاؤ، بلی کے بچے اٹھاؤ تو وہ آگے سے پڑ جاتی ہے. تو ماں ہوں نا، ٹھیک ہے، تو میں بھی ماں ہوں. تو میرے بچوں پہ اگر کوئی ایک زبان سے ایک لفظ استعمال کرے گا نا کہ تم اپنے بچوں سے نہ ملو، تمہارے بچے جوان ہو گئے ہیں، اب کیا ضرورت ہے آنے جانے کی ان کی، وہ یہاں نہ آئیں، تم وہاں نہ جاؤ، تو یہ نہیں ہو سکتا. الحمدللہ وہ آتے بھی ہیں میرے پاس اور آئے بھی ہیں، اور میں بھی جاؤں گی انشاءاللہ. جیسی میری بیٹی کی رخصتی ہوگی اس کے گھر آیا جایا کروں گی، کیونکہ اس کی ساس انگلینڈ میں ہوتی ہے، تو 100 مسئلے مسائل ہوں گے اس کے گھر میں، جاؤں گی بھی آؤں گی بھی، وہ بھی آئیں گے جائیں گے. تو اس میں وائی ٹی فیملی، میری سسٹر جو سن رہی ہو، اس میں غلط بات تو کہیں بھی نہیں ہے. دنیا کے کسی قانون میں نہیں لکھا بیٹی بیاہ دو تو ماں داماد سے بات نہیں کر سکتی، یا ماں داماد کے پاس نہیں جا سکتی، اس کے گھر نہیں رہ سکتی، ایسے کہیں بھی نہیں لکھا. لیکن کچھ لوگوں کا نظریہ ہے نا کہ میں اپنا داماد اور بیٹی چھوڑ دوں، تو میں نہیں چھوڑ سکتی. اور میرے میکے میں سے ہی کچھ لوگ ہیں، تو میں تو نہیں چھوڑوں گی کبھی بھی، جو مرضی ہو جائے، کیونکہ میری اپنی لائف ہے. میں آج وائی ٹی پہ آ کے بیٹھ گئی ہوں، وائی ٹی پہ بیٹھ گئی ہوں، کس کے لیے بیٹھی ہوں؟ اپنی اولاد کے لیے بیٹھی ہوں کہ میں اپنی اولاد کو سکھ دے سکوں. یہ اور بات ہے کہ اولاد لوگوں نے بیاہ دیے پکڑ کے، لیکن میں اپنی اولاد کے لیے، آنے والے 2 بچے، آنے والے ابھی چھوٹے 2 بچوں کے لیے کروں گی نا. اگر بڑی بیائی گئی ہے تو 3 رہتے ہیں میرے، میں ان کے لیے آئی ہوں وائی ٹی پہ. تو یہ کہہ رہی تھی کہ میکے میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو میرے کاغذوں میں سے بالکل ختم ہو چکے ہیں، نکل چکے ہیں. بے شک وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، میرے کاغذوں میں سے ختم، خلاص. کیونکہ میرے بچوں پہ بات کیا انہوں نے، تو بچوں پہ بات میں نہیں برداشت کروں گی. تو دیکھ کے یہ یاد آیا تھا کہ جب مجھے طلاق ہوئی تھی نا، تو وہ مجھے یقین کریں ہمیشہ اسٹیل کے برتن اور سلور کے ہی دیکھے تھے ساری زندگی، نان اسٹک نہیں دیکھا تھا. تو میری بھابھی جہیز میں لے کے گئی تھی نان اسٹک کا. اس دن اس نے کڑھائی میں کچھ بنایا تھا، یا مجھے نہیں پتہ، اس میں میں نے چمچہ استعمال کر لیا تھا دوسرا. نان اسٹک کا آپ کو پتہ ہے چمچ اور ہوتا ہے، میں نے اور استعمال کر لیا تھا نان اسٹک کا. تو وہ جو چمچ ہے نا، میری بھابھی نے کافی اس چیز کا مائنڈ کیا تھا، کافی مائنڈ کیا تھا، اور مجھے محسوس اس لیے ہوا تھا کہ میری طلاق ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اچھا بات یہاں نہیں ختم ہوئی. اس نے مجھے سمجھایا اچھی طرح، آنکھیں دکھا کے بھی، کہ یہ چمچہ اس میں نہیں استعمال ہوتا. بے شک وہ بھی ویڈیو دیکھ رہی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، جھوٹ میں نہیں بولتی وائی ٹی پہ. اچھا ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، میرے ساتھ پہلے کون سا راضی ہے کوئی ان میں سے. تو وہ نا، اچھا یہاں بات ختم نہیں ہوئی، میری کم عقلی دیکھیں. یہاں تو وہ سمجھا کے چلی گئی، پھر برتن دھونے کی باری میری آئی نا. میں نے یہاں پہ میں نے غلط کیا ہے، اپنی غلطی مانتی ہوں، لیکن جب ایک بندے کو، جاہل کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا، تو وہ کیا کرے. اچھا میں نے نا اس کی کڑائی کو نا برتن دھونے والی تاروں سے دھو دیا. بس اس کے بعد اس لڑکی نے 2 دن مجھ سے بات نہیں کی صحیح طریقے کی. اور اس نے پہلے اچھی خاصی سنائی سارے گھر والوں کو، یہ نہیں کہ اونچی اونچی رولا ڈالا چیخا، ایسے نہیں. پڑھے لکھے لوگ ایسے نہیں سناتے. پڑھے لکھے لوگ اپنے رویے سے بتاتے ہیں کہ ہم غصے میں ہیں. ہم جاہل لوگ میری طرح کے ہوتے ہیں نا، جو وہ چیخ چلا کے چپ کر جاتے ہیں، اور جو جاہل ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ وہ چیخ چلا کے نا اپنے دل کی بڑاس نکال کے پھر ویسے کے ویسے بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں. لیکن جو دل میں رکھتے ہیں نا بات، وہ نہیں بھولتے بات کو. میری بھابھی نے دل میں رکھ لیا، بات پہ یہی بات سنائے، تارے میں نے ماری ہیں، میری کڑھائی خراب کر دی، میں نے کڑھائی خراب کر دی. اس نے کافی سنائی، جس پہ مجھے اور بھی دکھ ہوا.
تو آج میں نان اسٹک کی دیچکی اپنی دیکھ کے وہ بات یاد آ گئی ہے. تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. تو بس نکال دی ہیں. اب میری زندگی میں بس میرا یہ ہسبینڈ ہے اور میرے بچے ہیں، میرے ماں باپ ہے. فون آئے گا تو سلام دعا کر لوں گی. خیر جب دل کرے گا جاؤں گی بھی ان کے گھر. جن کو نہیں پسند وہ نہ میرے ساتھ بات کرے، جاؤں گی بھی. ویسے بس دل سے نکال دیا سب کچھ. تو مجھے وہ بات یاد آ گئی ہے. لیکن میرا ایک اصول ہے یار، میں کہتی ہوں بندہ پتہ ہے کیسا ہو. میں نے کل کی ویڈیو میں بھی کہا تھا چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ دنیا کی چیزیں نا، یہ چھریاں چاقو، یہ دیچکیاں، یہ ہانڈیاں، یہ باریاں، یہ صفائیاں، یہ پردے، یہ چادریں، کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ ادھر رہ جائے گا. سب سے بڑا انسان ہوتا ہے، اس کا دل ہوتا ہے، اس کو نہ توڑو. ایک دفعہ نا میری ساس، پہلی والی ساس، دوسری کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں، وہ تو اللہ بخشے میری دادی کے ساتھ ہی فوت ہوئی تھی. وہ بھی بہت سال پہلے تو فوت ہو گئی تھی پہلی ساس. ان کے ہاتھ سے نا میرا جگ ٹوٹ گیا گرینڈر کا. اچھا میری ساس بہت سخت تھی پہلے والی. جب ان کے ہاتھ سے جگ ٹوٹا، ان کا رنگ اڑ گیا نا کہ میں کچھ کہوں گی، میری چیز خراب ہوئی ہے ان کے ہاتھ سے، میں کچھ کہوں گی، کچھ سناؤں گی ان کو. لیکن اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. اچھا میرے ابو کی تو بہت اچھی عادت ہے. میرے ابو بھی چیزوں کو معنی نہیں رکھتے، بالکل بھی نہیں. میرے ابو پیسے کو، چیزوں کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتے. ہماری بھی آگے سے وہی عادت ہے، سب بہن بھائیوں کی ہے. چیزوں کو نہیں دیتے، انسان کو دیتے ہیں. اب اچھا وہ جی ان کا رنگ اڑ گیا. جو میری بچوں کا باپ تھا پہلا والا، وہ کہتے ہیں خیر ہے اماں کوئی بات نہیں. تو وہ خالہ پریشان ہوگی، میں خالہ کہتی ہوتی تھی. میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا خالہ جگ گئی ہے نا، ٹوٹ گیا کیا ہو گیا، میرے سے بھی ٹوٹ سکتا تھا. ٹوٹ گئے یار، یہ آپ سے زیادہ اچھا ہے کیا؟ انسان سے زیادہ اچھی ہوتی ہے کوئی چیز؟ مجھے بتاؤ. میں کیا اللہ معاف کرے، وہ اپنی ماں سے بھی بڑی عمر کی عورت کی بےعزتی کرتی اتنی سی بات پہ. بس میں نے ان کو تسلی دی. میں نے کہا یہ ایک جگ ہے نا، 10 جگ بھی آپ سے ٹوٹتے تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں تھی. اگر یہ سونے کا بھی ہوتا تو پھر بھی خراب ہو جاتا، ٹوٹ جاتا، تب بھی میں کچھ نہ کہتی. یہ تو شیشے کا تھا یار، پلاسٹک کا جو ہوتا ہے جوسر کا. تو میں کہتی ہوں اگر آپ سے کسی کی چیز خراب ہو جاتی ہے نا، جس کی ہوتی ہے، اس کو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے یار، ہنس دینا چاہیے. چیز ہی ہے نا یار، اور آ جائے گی. دل بڑا کرنا چاہیے ہمیشہ. میں تو ہمیشہ میری کوئی چیز کسی سے خراب ہوتی ہے نا، میں دیکھو یہ بھی تو نہیں کہہ رہی کہ کھوتے بن جاؤ بالکل اپنی چیزیں نہ سنبھالو. لیکن اگر کسی سے کوئی چیز خراب ہوگی نا، اس کو اگنور کرو. اس کو یہ احساس نہ دلاؤ کہ تم نے میری چیز پر بات کیا یا تم نے خراب کیا. تم نو، ایسی کوئی بات نہیں. ہر چیز کو پازیٹیو سوچو، ہر چیز کو پازیٹیو لے کے چلو. غصہ آتا ہے مجھے تو بہت آتا ہے، فرشتہ تو نہیں ہوں میں بھی. میرے ساتھ یہاں پہ کیا سے کیا ہو رہا ہے. جب پچھلے دنوں میری میکے میں سے لڑائی ہوئی ہے تو میں نے کہا یہاں میں کیا سے کیا ہو رہا ہے، تب تم لوگ نہیں بولتے ہو. میرے معاملے میں کیوں کوئی دخل اندازی دے، میرے اور میرے بچوں کے معاملے میں کہ میرے بچے نہ آئیں یا میں نہ جاؤں، اس میں بھی کوئی نہ بولے. جو بولے گا، میں کسی کی دھمکیوں سے ڈرتی نہیں ہوں یار، الحمدللہ. پہلی تو بات یہ ہے میں کسی سے نہیں ڈرتی اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے. تو اور نہ ہی میں چھوٹی کاکی ہوں تو جو میں ایسی باتوں سے ڈر جاؤں گی. اور یا میں 5-6 سال پرانی ہوں، جب مجھے ڈیورس ہوئی تھی تب کی ہوں. نہیں، میں بدل گئی ہوں اب. تو میں کہتی ہوں چیزیں جو ہیں نا کوئی بھی معنی نہیں رکھتی. غصہ آتا ہے مجھے بھی، لیکن وقتی آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. غصہ نکال دو، ختم. دل میں بغض کینہ رکھ کے، دوسروں سے نفرتیں ڈال کے، دوسروں کو ساری عمر کے لیے کہو کہ جی تم میری طرف سے ختم، یہ وہ. اب میں کہہ تو رہی ہوں میرے میکے والوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے لیے ختم ہو چکے ہیں. وقتی ہوگا وہ بھی، کیونکہ بعد میں سب کچھ ایک جیسا صحیح ہو جاتا ہے. لیکن میری اولاد پہ بات آئی ہے نا یہاں پہ، وہ نہیں مجھ سے برداشت ہوتی. کیونکہ وہ اگر کوئی ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ. اور اس سب میں میرا ہسبینڈ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے. دیکھو میں اس اپنے ہسبینڈ کی اولاد کو اس سے دور نہیں کر رہی.
تو ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ میری اولاد مجھ سے دور نہ کرے. تالی دیکھو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. میں اس کی اولاد کو دور نہیں کرتی. بچوں کے ساتھ بیٹھے جائے کھائے پیے ہنسے کھیلے جو مرضی کرے, تو وہ میری اولاد نہ دور کرے. بس کیا 4 دن کی رہ گئے ہیں, ایک کی شادی ہوگی ہے, دوسری کی بھی ہو جائے گی. پھر سسرال والے ان کو اپنی مرضی سے آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے, کوئی پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا. تو اس لیے جو بھی اولاد اور میرے بیچ میں آئے گا وہ میرا نہیں ہے بس. چلے صحیح ہے, ویڈیو لمبی ہو گیا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. بس آج نان اسٹک کی دیچ کی دیکھ کے کچھ یاد آ گیا تھا, میکے کا لفظ سن کے بہت کچھ یاد آ گیا تھا. اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں. اللہ حافظ.